واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 24 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، عمران بلازری زینت کو دوسرے کمرے میں بٹھا کر تسلی دے کر اٹھا، اوریزی اور بلخی کے پاس جا بیٹھا۔ عمران نے رشی اور زینت کے متعلق سب کچھ بتاتے ہوئے کہا کہ اب وہ زینت کو رشی کی آزادی کے لیے استعمال کرے گا۔ نظام اوریزی نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم نے ہمیں آزاد تو کرا لیا ہے، مگر ہمیں یہیں کسی اور مصیبت میں پھنسا دو گے۔ تم یہاں عشق و محبت اور عیاشی میں پڑے ہوئے ہو، ہم خود ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ ناظرین، عمران نے کہا کہ میں یہاں عشق و محبت میں نہیں پڑنے والا۔ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں ان پنڈتوں پر ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے بت محض پتھر کے ہیں اور وہ کسی مسلمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں ان سے یہ لڑکی چھین کر ثابت کر دوں گا کہ کس کا مذہب سچا ہے۔ میں گھوڑوں کا انتظام کر لوں اور آج رات ہی اس لڑکی کو آزاد کروا کر یہاں واپس نہیں آؤں گا اور تم دونوں میرے ساتھ چلو گے اور ہم ادھر سے ہی نکل جائیں گے۔ ناظرین، قاسم بلخی نے پوچھا کہ تم نے کیا سوچا ہے اور تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم لڑکی کو آزاد کرا لو گے؟ عمران نے کچھ سوچا، پھر انہیں تفصیل سے سب بتا دیا۔ دونوں رضامند ہو گئے۔ آخر تھوڑے سے بحث و مباحثے کے بعد انہوں نے ایک پلان تیار کر لیا۔ عمران زینت کے پاس چلا گیا اور جاتے ہی بولا کہ یہاں تو رشی کی بدروح نظر نہیں آ رہی۔ زینت بولی کہ نہیں، تم نے اسے پنڈتوں کی قید سے آزاد کرانے کا ارادہ کر لیا ہے، اس لیے وہ تم کو نظر نہیں آئے گی۔ جب وہ آزاد ہو گئی تو تمہیں روحانی سکون میسر ہوگا۔ زینت بولی، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عمران بولا کہ اگر تم کامیاب ہو گئی تو تم اپنے گھر واپس نہیں آؤ گی۔ کیا تم میرے ساتھ غزنی چلو گی؟ زینت، سچ عمران؟ عمران نے کہا، ہاں، میں تم کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ ابھی تم پنڈت کے گھر جاؤ، مگر ڈرنا نہیں۔ اگر وہ تمہیں مل جائے تو اسے کہنا کہ تم ٹیلوں والا مندر دیکھنا چاہتی ہو، میں تمہیں سونے کے سکے دے رہا ہوں، یہ تم پنڈت کو دے دینا، وہ مان جائے گا۔ میں تمہارے پیچھے آؤں گا، تمہارا کام بس اتنا ہے کہ تم پنڈت کو ٹیلوں والے مندر کے راستے تک لے جانا، وہ تمہیں جو شرط بتائے وہ تم مان لینا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ یہ مندر ٹیلوں کے اندر ہے، وہاں تک ان پنڈتوں کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صرف ان کو ہی راستہ معلوم ہے، کسی اور کو اس مندر کا راستہ معلوم نہیں۔ ناظرین، زینت نے کہا کہ اگر وہ نہ مانا تو پھر کیا کریں گے؟ عمران نے کہا کہ تم کسی طرح اسے باہر لے آنا، میں اسے مندر تک لے جاؤں گا۔ اگر نہ مانا تو پھر آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ زینت نے پوچھا کہ پھر میرا کیا بنے گا؟ عمران نے کہا کہ میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ تم اپنے گھر نہیں جاؤ گی، اب تم میری ذمہ داری ہو، دل سے تمام وہم نکال دو اور پنڈت کے گھر چلی جاؤ۔ میں اس کے گھر کے دروازے کے قریب چھپا ہوا ہوں گا، میں جھینگر کی آواز نکالوں تو تم اسے باہر لے آنا۔ عمران نے اس کو بہت سی ہدایات دیں، اس کا حوصلہ بڑھایا، اس کا دل مضبوط کیا، اسے سونے کے چند سکے دے کر رخصت کر دیا۔ زینت کے جانے کے بعد عمران رشی کے بھائی جگ موہن سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ ناظرین، جگ موہن گھر پر ہی تھا اور بہت زیادہ اداس تھا۔ جگ موہن بولا، عمران پنڈت میری بہن کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، میں کسی بھی پنڈت کو اب زندہ نہیں چھوڑوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون پنڈتوں کو قتل کر رہا ہے۔ تم کیوں آئے ہو؟ عمران نے کہا کہ اس لیے آیا ہوں کہ کسی بھی پنڈت کو قتل کیے بغیر تمہاری بہن کو آزاد کروا کر یہاں سے غائب کرنے کے لیے تم یقیناً میرا ساتھ دو گے۔ جگ موہن نے کہا کہ جانتے ہو اسے کہاں لے گئے ہیں؟ وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اسے ٹیلوں والے مندر میں لے گئے ہیں، ہم وہاں گم ہو سکتے ہیں، یہ پنڈت ہمیں وہیں بھول بھلیوں میں گھما کر قتل کر دیں گے اور ہماری لاشیں وہیں کہیں دبا دیں گے، وہاں جانے کی نہ سوچو۔ ناظرین، عمران نے کہا کہ میں بہت کچھ سوچ چکا ہوں، اگر تمہارے دل میں اپنے مذہب کے خلاف واقعی نفرت ہے تو تمہیں اپنا مذہب فوراً ترک کر دینا چاہیے اور اس ملک سے نکل جانا چاہیے، میں تمہیں اور تمہاری بہن کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ ناظرین، جگ موہن نے کہا کہ میری بہن کہاں ہے؟ عمران نے کہا کہ تم ایک کام کرو، 4 گھوڑوں کا انتظام کرو اور دریا کے کشتیوں والے پل سے کچھ دور میرا انتظار کرو۔ عمران نے اسے وہ جگہ بتائی جہاں اس نے انتظار کرنا تھا۔ اس وقت
وقت مجھ سے کچھ اور مت پوچھنا، اگر صبح تک میں وہاں نہ پہنچا تو سمجھ لینا کہ میں زندہ نہیں رہا۔ جگ موہن عمران سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، مگر اسے عمران پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے کچھ بھی نہ پوچھا۔ اس نے اسی یقین پر 4 گھوڑے لے کر وہاں عمران کا انتظار کرنے کا وعدہ کر لیا کہ عمران اس کی بہن کو زندہ سلامت لائے گا، ہم اس کے ساتھ اس ملک سے نکل جائیں گے۔ اس نے یہ خیال بھی اپنے اوپر غالب نہ آنے دیا کہ عمران ہوا میں گھوڑے دوڑا رہا ہے، مگر جذبات کا غلبہ اس پر غالب آ گیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد رات کے اندھیرے میں ایک جگہ اوریزی، بلخی اور بلازری کھڑے تھے کہ ان کے قریب سے ایک سایہ سا گزرا۔ عمران نے کہا کہ میں تمہارے پیچھے ہوں، زینت کہیں ڈر نہ جانا۔ سایہ رک گیا، عمران اس کے قریب چلا گیا۔ اس نے زینت کو ذرا بھی احساس نہ ہونے دیا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ عمران کو آنے والے حالات کے متعلق یقین نہ تھا کہ وہ اس کے لیے موافق ہوں گے یا نہیں، اس لیے وہ زینت سے دونوں کو چھپائے رکھنا بہتر سمجھتا تھا۔ عمران نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ جب وہ کچھ دور چلی گئی تو وہ تینوں اس کے پیچھے چل پڑے۔ بلخی نے کہا کہ میں نہیں سمجھ سکا کہ اس مہم میں تم کس طرح کامیابی حاصل کرو گے۔ عمران نے کہا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے نام پر کر رہا ہوں۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، مجھے جو بھی خیال آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے، اگر میں سچا ہوا تو اللہ مجھے کامیابی عطا کرے گا۔ ناظرین، فاطمہ سیاہ سائے کی طرح چلتی جا رہی تھی۔ عمران تھوڑی دیر بعد کھانس دیتا تاکہ زینت کو پتہ چل سکے کہ وہ اس کے پیچھے ہی ہے۔ مندر رات کے اندھیرے میں بدروح سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ناظرین، عمران نے دور سے روشنی دیکھی، یہ پنڈت کے کمرے کی روشنی تھی۔ زینت کی دستک دینے پر پنڈت نے دروازہ کھولا، زینت اندر چلی گئی اور روشنی بھی غائب ہو گئی، دروازہ بند ہو گیا۔ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے آ گیا، اس نے ساتھیوں کو اوٹ میں کھڑا کیا اور خود دروازے کے قریب ہوتا چلا گیا۔ دروازے کے درزوں سے روشنی نظر آ رہی تھی، دروازے تک 3-4 سیڑھیاں بنی ہوئی تھی۔ عمران سیڑھیاں چڑھ کر بالکل دروازے کے ساتھ لگ گیا۔ ناظرین، پنڈت زینت سے کہہ رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم وہاں جانے کی ضد کیوں کر رہی ہو، وہاں تو کوئی ہندو بھی نہیں جا سکتا، تم تو ایک مسلمان ہو۔ زینت نے کہا کہ میں اس چڑیل کو آخری بار دیکھنا چاہتی ہوں، تم مجھے دور سے ہی دکھا دینا۔ ناظرین، پنڈت نے کہا کہ مجھے آج رات وہاں جانا ہی تھا، مگر آدھی رات کے بعد جب چاند اوپر آ جاتا ہے تم اس وقت تک یہاں رک سکو گی۔ زینت نے کہا کہ ابھی چلیں، آپ کی اجرت آپ کے سامنے پڑی ہے، آپ کو منہ مانگی قیمت دے رہی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ انسانی قربانی محض فریب ہے، میں آپ کا بھانڈا پھوڑ سکتی ہوں، میں بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ اس وقت میں آپ کے جال میں نہیں بلکہ آپ میرے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر آپ میری یہ ذرا سی خواہش پوری نہیں کر سکتے تو میں واپس چلی جاتی ہوں، پھر جو آپ کا انجام ہوگا وہ تصور بھی کرنا مشکل ہے۔ ناظرین، زینت خود ایک سحر تھی جو پنڈت پر غالب آ گئی۔ تھوڑی دیر تک اندر خسر پسر ہوئی، پھر پنڈت بولا کہ چلو، مگر میں تمہیں دور سے دکھا کر واپس لے آؤں گا۔ ناظرین، عمران دروازے سے ہٹ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ زینت اور پنڈت باہر نکلے اور اندھیرے میں ایک طرف چل پڑے۔ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھوڑا فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے ہو لیا۔ ادھر آبادی نہیں تھی، جنگل شروع ہو گیا تو عمران کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ پنڈت ان کی آہٹ سن کر پیچھے مڑ سکتا ہے، مگر ایسا نہ ہوا کیونکہ وہ زینت کے ساتھ اٹکھلیاں کرتا ہوا جا رہا تھا۔ ٹیلوں کا علاقہ شروع ہو گیا، پنڈت اور زینت ٹیلوں کے اندر داخل ہو گئے۔ عمران ساتھیوں سمیت بھول بھلیوں میں داخل ہو گیا۔ عمران کو خطرہ تھا کہ وہ راستہ بھول جائیں۔ ابھی تک وہ صرف زینت اور پنڈت کی آواز کا تعین کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ ایک دو جگہ وہ راستہ بھی بھولے اور انہیں سرنگوں سے بھی گزرنا پڑا۔ آگے گئے تو انہیں عورتوں کے گانے بجانے کی آوازیں آنے لگیں۔ اگر عمران اور اس کے ساتھی اکیلے یہاں آتے تو وہ بدروحوں کا گانا سمجھ کر بھاگ جاتے۔ عمران کو پنڈت کی اصلیت معلوم ہو چکی تھی، اس لیے وہ ذرا بھی نہ گھبرایا۔ آگے جا کر راستے اس طرح الجھ گئے کہ عمران کو زینت اور پنڈت کو دیکھ کر پیچھا کرنا ممکن نہ رہا، اس لیے انہوں نے فاصلہ کم کر دیا۔ ناظرین، پنڈت کو ہلکی
پاؤں کی چلنے کی آواز آئی تو وہ رک گیا اور اس نے رک کر پوچھا کہ کون ہو؟ اتنی دیر میں عمران اور اس کے ساتھی راستے کی دیوار کے ساتھ لگ گئے۔ پنڈت واپس آیا اور ان کے درمیان کھڑا ہو گیا، مگر اسے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک عمران نے آگے بڑھ کر خنجر پنڈت کی پیٹھ کے ساتھ لگا لیا اور کہا کہ یہیں رکو، قتل ہونا پسند کرو گے یا ہمیں رشی تک لے جاؤ گے؟ اس مسلمان لڑکی سے تم نے جو اجرت وصول کی ہے وہ میں جانتا ہوں۔ سونے کے جو سکے تم نے لیے ہیں وہ اپنے پاس رکھو، اور اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہمیں رشی تک لے چلو۔ ناظرین، پنڈت نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، زینت تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ زینت بولی، تم نے میرا جو بھی کام کیا ہے تم نے اس کی پوری قیمت وصول کی ہے، جو میں نے تمہیں سونے کی شکل میں بھی دی اور جسم کی صورت میں بھی، اور اب میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے آئی ہوں۔ دو اور خنجروں کی نوک پنڈت کے جسم کے ساتھ لگ گئی تو پنڈت کے اوسان خطا ہو گئے۔ دور سے عورتوں کے گانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ عمران نے کہا کہ ان آوازوں کے ذریعے ہم خود بھی مندر تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم صرف 3 آدمی نہیں، ہمارے اور بھی بہت سے آدمی ہیں۔ ہم نہ تمہیں زندہ چھوڑیں گے اور نہ کسی اور پنڈت کو۔ ہم ان گانے والیوں کو بھی اٹھا لے جائیں گے۔ خون خرابے سے بچو اور چل کر وہ ہندو لڑکی ہمارے حوالے کر دو جسے قربانی کے لیے لائے ہو۔ اپنے پتھر کے خداؤں اور دیوی دیوتاؤں کو پکارو، یہ تمہاری مدد کو نہیں آئیں۔ چلو پنڈت۔ ناظرین، خاموشی سے آگے چل پڑا۔ اس پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو کچھ علم نہ تھا کہ یہ علاقہ کیسا ہے۔ پنڈت خاموشی سے چل پڑا تھا، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں یا نہیں، کیونکہ ہندو ایک مکار قوم ہے جو مسلمانوں کو قدم قدم پر دھوکہ دینا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتی ہے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو صرف عورتوں کے سنگیت سنائی دے رہے تھے۔ راستہ کبھی مڑتا، کبھی الجھتا، اوپر نیچے ٹیلوں کے گرد گھومتا جا رہا تھا۔ عمران پہلے ہی چکنا تھا، مگر اب اور زیادہ چوکس ہو گیا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ پنڈت انہیں غلط راستے پر ڈال کر خود غائب ہو جاتا اور انہیں پنڈت کے آدمی گھیر کر ختم کر دیتے۔ راستہ ایک میدان میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ کوئی وسیع میدان نہ تھا بلکہ 40-50 گز لمبا اور چوڑا تھا۔ یہ گولائی میں تھا۔ اس کے گرد مندر اور کمرے بنے ہوئے تھے جو پختہ ٹیلوں کو تراش کر بنائے گئے تھے۔ ناظرین، ہر طرف چبوترے بنے ہوئے تھے جن پر بعض سادھو قسم کے ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر ایک کے پاس ایک جوان لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ سب ہنس اور کھیل رہے تھے۔ میدان کے درمیان میں 10-12 عورتیں گول دائرے میں رقص کر رہی تھیں اور گا رہی تھیں۔ بہت سی مشعلیں زمین میں گاڑ کر جلائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے دن کا سا سما بن رہا تھا۔ گانے والی لڑکیوں کے درمیان ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، وہ سب نیم اوریاں تھی۔ پنڈت رک گیا۔ اس نے بے بسی سے تینوں مسلمانوں کی طرف دیکھا۔ عمران نے پنڈت کے پہلو میں خنجر چبوتے ہوئے کہا کہ لڑکی ہمارے حوالے کر دو۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 25 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔